عزیز طلباء، شاعری کی دنیا میں بے شمار اصناف سخن ہیں، لیکن ان میں نعت نبوی کی یہ سخن انتہائی پاکیزہ اور مقدس سخن ہے، جس کی حوصلہ افزائی خود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام میں متعدد صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف و توصیف میں نعتیہ کلام کہا کرتے تھے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنا بھی کرتے تھے اور اس کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول کے لقب سے مشہور و معروف تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں شعراء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 3 صحابہ کرام مشہور و معروف ہیں، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ 3 شعراء ہیں جن کو باقاعدہ دنیا شعراء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے شعراء الرسول کے اس عنوان کو منتخب فرمایا تھا، اور ان تینوں شعراء کے کلام پر انہوں نے باقاعدہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور اس مقالے پر ان کو یہ ڈگری بھی تفویض کی گئی۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت گوئی کیا کرتے تھے۔ نعت کی دنیا میں قصیدہ بردہ کے نام سے متعدد قصائد بہت مشہور و معروف ہیں۔ ان میں سے ایک قصیدہ بردہ وہ ہے جو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ مخضرمین شعراء میں ہے۔ مخضرمین ان شعراء کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جاہلیت کا دور بھی دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت کے دور کو بھی دیکھا۔ ایسے شعراء کو مخضرمین کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ مخضرمین شعراء میں شامل ہیں۔ عہد جاہلیت میں اپنی نادانی کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور مذمت میں بڑے اشعار کہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا بھلا کہا، اور آپ کے اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بطور خاص بہت برا بھلا کہا اپنے اشعار میں۔ اور ان کی اسی حرکت کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے خون کو ہدر کر دیا تھا، آپ کو مباح الدم قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد اب وہ بھاگے بھاگے پھرا کرتے تھے۔ اپنی جان کو بچانا ان کے لالے پڑ گئے تھے کہ اب کیسے زندہ رہیں، اس لیے مکہ مکرمہ سے راہ فرار اختیار کیا اور ادھر ادھر مارے پھرا کرتے تھے۔ لیکن ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے بجیر ابن زہیر رضی اللہ عنہ، جو بہت پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ ان کو اپنے بھائی کی فکر ہوئی، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ایک خط تحریر ارسال کی کہ بھائی جان، اب آپ کے لیے دنیا میں امن و امان کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ مباح الدم قرار دیے جا چکے ہیں، آپ کا خون مسلمانوں پر حلال ہو چکا ہے، آپ نے وہ حرکت کی ہے کہ اب آپ بچ نہیں سکتے، آپ کے لیے اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس ہستی سے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اسی کے قدموں میں آ کر آپ بنا لے لیجیے۔
اور یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق و مہربان ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس حالت میں بھی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں گے۔ بھائی جان، آپ کے لیے بس یہی راستہ ہے کہ آپ ان کے قدموں میں آ کے گر جائیں، معافی مانگیں۔ کعب بن زہیر تک یہ تحریر پہنچی تو وہ چونکہ یوں ہی پریشان حال تھے اور انہیں پوری دنیا تاریک نظر آ رہی تھی اور زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی تھی، اس تحریر سے انہیں حوصلہ ملا اور انہوں نے طے کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اب میں اپنے جرائم کا اعتراف کر لوں گا اور معافی مانگوں گا۔ چنانچہ ایک رات چپکے سے وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی انہیں دیکھ لیا تو فوراً قتل کر دے گا، اس لیے چہرے پر چادر ڈال کر اپنی حیت بدل کر چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور سب سے پہلے اس شخص کے گھر پر جا کر دستک دیتے ہیں کہ جن کی ہجو اور مذمت کی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان سے ملاقات کی، وہ حیران رہ گئے کہ کعب بن زہیر مباح الدم ہے، وہ یہاں کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے اپنی منشا اور اپنی غرض بیان کی کہ ہم تو رحمت للعالمین کے دامن میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کسی طرح مجھے مجلس نبوی میں حاضر کرا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ چنانچہ نماز فجر کے وقت رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو لے کر گئے ہیں اور نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہیں حاضر کر دیا۔ راستے میں حضرت عمر کو احساس ہوا کہ یہ کعب بن زہیر ہے، انہوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ حضرت ابو بکر انہوں نے روک دیا کہ نہیں، ابھی تم کچھ نہیں کرو گے عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کعب بن زہیر اگر آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہے اور معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کعب بن زہیر حاضر ہیں جو معافی کے طلبگار ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا، اپنا نقاب اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے، اپنے جرم کا اعتراف کیا اور پھر جو کچھ آپ کی ہجو اور مذمت میں انہوں نے اشعار کہے تھے اس کی تلافی کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی منقبت میں اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ اب صحابی رسول بن چکے ہیں، اسلام کی آغوش میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہی زبان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور مذمت کیا کرتی تھی، آج اسی زبان سے اللہ کے رسول کی مدح و توصیف کے کلمات جاری ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت کعب بن زہیر نے وہ مشہور و معروف قصیدہ کہا جس کو علمی دنیا میں قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ بردہ کے معنی ہوتے ہیں چادر، دھاری دار چادر۔ حضرت کعب بن زہیر نے یہ جو ہے نعت شروع کی اور اس میں پہلے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کیا جو جاہلیت کے دور میں ان کی محبوبہ تھی۔ بانت سعاد فقلب اليوم متبول متیم اثرها لم یفد مقبول، یہ اس کا مطلع ہے، اس کے ابتدائی اشعار ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سخن تبدیل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں وہ شاندار کلام کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے پناہ خوش ہوئے اور خوشی و مسرت کے اظہار کے طور پر آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت کعب بن زہیر کو عطا فرما دی۔ چونکہ آپ نے اس موقع پر اپنی چادر عنایت فرمائی تھی، اس لیے اس قصیدے کو علمی دنیا میں قصیدہ بردہ کہا گیا۔
اور بعد میں اور بھی بہت سارے قصائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو کلام تحریر کیے گئے اس کو بھی قصیدہ بردہ کہا گیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ بھی بہت مشہور ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک زبردست نعت لکھی، ایک زبردست نعتیہ کلام تیار کیا، اور خواب میں پھر انہیں یہ بشارت ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعت سنائی، آپ نے اپنی چادر مبارک انہیں عنایت فرما دی، بس اس قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ نعت گوئی وہ فن ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر رکھوایا کرتے تھے، اور حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں اشعار کہا کرتے تھے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، مشہور و معروف اشعار ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی منقبت میں مدح و توصیف میں کہے ہیں۔ تو یہ وہ صنف سخن ہے جس کی حوصلہ افزائی بارگاہ رسالت سے ہو رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، خود خالق کائنات بھی اپنے محبوب کی مدح و توصیف میں رطب اللسان ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا ایک جلی عنوان ہے کہ خالق کائنات خود محبوب رب العالمین کی مدح و توصیف بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ پر ایمان والے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور خود اللہ رب العالمین بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ نعت نبی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، کہاں سے وہ الفاظ لائے جائیں گے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف کا حق ادا ہو سکے؟ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک اپنی بساط کے بقدر الفاظ، تشبیہات، استعارات کا استعمال کر کے اللہ کے رسول کی منقبت اور شان میں نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہ ہے کہ ہمارے ماہد ملت کے سابق استاد حضرت مولانا یاسین ذوق اختر ملی رحمت اللہ علیہ کے ایک نعتیہ کلام ہے جس کا مطلب ہے کروں کیا میں توصیف امی نبی کی، کروں کیا میں توصیف امی نبی کی، شکایت ہے مجھ کو تہی دامنی کی، شکایت ہے مجھ کو تہی دامنی کی۔ میرا دامن بالکل خالی ہے، کہاں سے وہ الفاظ اور تعبیرات لاؤں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف بیان کروں۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اور اپنے کلام کو سمیٹتا ہوں اور اس مبارک محفل کا ایک حصہ بننے اور صرف تبرک حاصل کرنے اور عشاق رسول یا مداحین رسول کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کی نیت سے ایک نعتیہ کلام پیش کر دیتا ہوں، جو ظاہر ہے کہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، میں تو صرف پڑھنے والا ہوں، قاری ہوں، اور میں کوئی نعت خواں بھی نہیں ہوں کہ کوئی مشق ہو، بس یوں ہی کسی طرح پڑھ دینے کی کوشش کروں گا۔ 1998 میں پہلی مرتبہ زیارت حرمین کی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سعادت عطا فرمائی تھی۔ اس موقع پر مدینہ منورہ کا حرم نبوی کا سفر جس ذوق اور شوق کے ساتھ ہوا تھا وہ زندگی کے ایک یادگار لمحات ہیں، اور اس سفر سے پہلے جس نعت کو بار بار سنا تھا بس وہ قلب و دماغ پر وہ نقش ہے، اس لیے انہی الفاظ کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک عاشق رسول یا ایک محب رسول جب
جذبہ عشق سے سرشار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کس طرح اپنی بے بسی اور عاجزی اور اپنی سیاہکاری اور بدکاری کا اس کو استحضار ہوتا ہے، اور ایک عظیم مقام پر پہنچتے وقت وہ کن کیفیات سے سرشار ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر آئے گا۔ مدینہ منورہ ہم لوگ ٹیکسی کے ذریعے پہنچے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر ٹیکسی سے اس لیے ہم نے منتخب کیا تھا کہ ٹیکسی میں آگے بیٹھیں گے اور تمام مناظر کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جو جدید شارع سڑک ہے وہ تقریباً وہی راستہ ہے جس راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اختیار فرمایا تھا۔ تو جو شخص آج حج یا عمرہ کرنے والا جب مکے سے مدینے کی طرف جاتا ہے تو وہ تقریباً انہی راستوں سے جا رہا ہوتا ہے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تھے۔ تو اس بات کا استحضار ہی ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور آدمی تصورات میں گم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری پر جو کلام پیش کیا ہے وہ صرف ایک تصوراتی کلام ہے۔ بہرحال ہم مدینہ منورہ ہم لوگ پہنچے، ہماری ٹیکسی جیسے ہی ٹیکسی سٹینڈ پر اتری، مدینہ منورہ کی اس سرزمین پر قدم رکھنا دشوار ہو گیا کہ ہم کیسے اس سرزمین پر قدم رکھیں جس سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے۔ دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ ہم اس جگہ قدم رکھیں، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو پھر دل ناتواں نے یہ کہا کہ تم اپنی جوتیوں کے ساتھ اور اپنے پیروں کے اپنے چپلوں کے ساتھ اس سرزمین پر تو ہرگز قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہم لوگوں نے اپنے چپل اپنی جوتیاں اپنے ہاتھ میں لی اور ننگے پیر مدینہ منورہ کے اس ٹیکسی سٹینڈ پر اترے اور پھر اپنا سامان اور اپنے چپل اپنے ہاتھ میں لے کر رواں دواں ہوئے ننگے پیر اپنی منزل کی طرف کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے چپے چپے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں گے۔ یہ ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ جس جگہ آپ کے قدم پڑے ہوں وہاں ہم اپنی جوتیوں اور اپنی چپلوں کے ساتھ اپنے قدم رکھیں۔ اس جذبے سے سرشار ہو کر اپنی منزل کی طرف اپنی قیامگاہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ حی المصانع میں ہمارے ایک دوست کے بھائی کا مکان تھا، وہاں پہ ہم لوگ گئے، اپنے آپ کو تیار کیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینا ہے۔ جتنی نفاست کے ساتھ، جتنی خوبصورت انداز سے، جتنی طہارت اور پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں، حاضر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ پھر دوبارہ وہاں سے پیدل رواں دواں ہوئے اور چاہتے تھے کہ اسی طرح پیدل جا کر ہم روضہ اطہر پر حاضر ہوں، مسجد نبوی میں جائیں، لیکن درمیان میں ایک بہت شاندار گاڑی آ کر ٹھہر گئی اور اس گاڑی کے مالک نے ہم لوگوں سے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں، آپ مسجد نبوی جانے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، کہا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے معذرت کی، کہا کہ نہیں، ہم اسی طرح پیدل جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو سوار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ کو سوار ہونا پڑے گا، ظاہر مسجد نبوی کا ہم اعزاز اور اکرام کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے آپ سوار ہو جائیں۔ اتنا اصرار بڑھا کہ ان کی گاڑی پر سوار ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں رہا، ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، چونکہ فاصلے پر تھا حی المصانع، راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور پھر ہم لوگ بیٹھ گئے، اس گاڑی پر سوار ہو گئے۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ جس راستے سے جا رہے تھے وہ راستے میں ساری چیزیں ہم کو دکھاتے جاتے۔ وہ بھوپال کے رہنے والے تھے، ہندوستان ہی کے تھے، وہاں کے مقامات سے واقف تھے، راستے سے دکھاتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک باغ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ وہ باغ ہے جو سقیفہ بنو ساعدہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے بیعت کی۔
پھر ایک جگہ سے گزر اور کہا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیر مزاحہ ہے۔ پھر وہ گاڑی ہماری گزری، کہا کہ یہ دیکھیے مدینہ منورہ کا ترکی کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کو بھی دکھایا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، پھر کہا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسابقہ کیا تھا، دوڑ کی تھی۔ یہ ساری چیزوں کو دکھاتے ہوئے پھر وہ ہمیں مسجد نبوی کے ایک ایسے گیٹ سے لے کر گئے کہ جس گیٹ میں ہم جب داخل ہونے لگے تو وہاں دروازے پر ایک بہت گول فرش لگا ہوا تھا ماربل کا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو بیر ہا کی جگہ ہے، وہ مدینہ منورہ کا کنواں جس میں میٹھا پانی ملا کرتا تھا، یہ وہ بیر ہا کی جگہ ہے۔ ہم لوگ نے اس کو بھی دیکھا، پھر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر روضہ اطہر پر حاضر ہوئے۔ ایک لمبی داستان ہے، بہرحال جس کا یہاں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر اب کلام کی طرف آتا ہوں، آپ اسے تھوڑا سا سن لیجئے اور اس کے بعد میں جلسہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لغزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے یعنی اللہ کے ہاتھ نے، ید اللہ فوق ایدیہم، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، دزدیدہ کے معنی جو ہے اچکتی ہوئی نظر، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، علماء نے محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، علماء نے محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ سر شوریدہ شوریدہ، دل گرویدہ یعنی دل فریفتہ ہے اور سر شوریدہ یعنی سر پریشان حال ہے، دل گرویدہ گرویدہ سر شوریدہ شوریدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینہ جا کے ہم سمجھے
تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، بشارت کھو گئی لیکن بشارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بشارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ نعت کا مقطع ہے، آخری شعر ہے۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، اقبال کو اپنی خوش مزاجی پر بڑا ناز تھا۔ یہ اقبال علامہ اقبال نہیں ہے، دوسرے شاعر، وہ بڑے خوش مزاج تھے، ہمیشہ خوش رہا کرتے تھے، لیکن اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ حکم اللہ